أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 111 تک 11 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا بیان کیا، اپنی عظمتوں کا بیان کیا، اور مشرکین جو اللہ رب العزت کی طرف مختلف غلط باتوں کا انتساب کرتے تھے ان کا رد کیا، اور پھر بطور خاص جو مشرکین بار بار معجزات طلب کرتے تھے انہیں جواب دیا گیا کہ یہ ہماری حکمت ہے، جب ہم چاہیں کوئی معجزہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صادر فرما دے، حق بات تمہارے پاس آئی ہے، تم اس کو تو قبول کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بدیع السماوات والارض، بدیع موجد ہے، بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، انا کیوں کر یکون ہو سکتا ہے لہو اس کا کوئی والد لڑکا، ولم تکن لہو حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی صاحبہ بیوی، وخلق اور پیدا فرمایا ہے اس نے کل شیء ہر چیز کو، وہو بکل شیء اور وہ ہر چیز کو علیم اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ یہ اللہ ہے، ربکم جو تمہارا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، وہو علی کل شیء اور وہ ہر چیز پر وکیل نگہبان ہے، لا تدرکہ نہیں گھیر سکتی اسے الابصار آنکھیں، وہو یدرک اور وہ گھیرے ہوئے ہے الابصار سب نظروں کو، وہ اللطیف الخبیر وہ بڑا باریک بین ہے، الخبیر پوری طرح باخبر ہے۔ قد جاءکم بے شک آئیں تمہارے پاس بصائر آنکھیں کھولنے والی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر تو جس نے آنکھوں سے دیکھا، فلنفسہ اس نے اپنا فائدہ کیا، ومن عمی جو اندھا بنا رہا فعلیہا تو اس نے اپنا نقصان کیا، وما انا علیکم اور نہیں ہوں میں تم پر بحفیظ نگہبان، وکذالک اور اسی طرح نصرف ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں الآیات دلیلوں کو، یعنی توحید کی دلیلوں کو، وَلِيَقُولُوا تاکہ بول اٹھیں یہ لوگ درستہ آپ نے خوب پڑھ کر سنایا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم واضح کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، اتبع پیروی کیجیے آپ ما اوحی اس کی جو وحی کی جاتی ہے الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وعادت اور منہ پھیر لو عن المشرکین مشرکوں کی طرف سے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ما شرکو تو وہ شرک نہ کرتے، وما جعلنا کا نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا نگہبان، وما انت علیہم بوکیل اور نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار، ولا تسبوا اور تم نہ برا بلا کہو الذین انہیں یدعون جن کی پوجا کی جاتی ہے من دون اللہ اللہ کے سوا، فیسب اللہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی برا بلا کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو، عدوان زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم جہالت سے، کذالک یوں ہی زینا راستہ کر دیا ہم نے لکل امت ہر امت کے لیے عملہم ان کا عمل، ثم الی ربہم پھر اپنے رب کی طرف ہی مرجعہم لوٹ کر آنا ہے انہوں نے، فینبئہم پھر وہ انہیں بتائے گا بما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، واقسموا باللہ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم پوری کوشش سے، لئن جاءتہم اگر آگے ان کے پاس آیت ان کوئی نشانی، لیؤمنن تو ضرور ایمان لائیں گے بہا اس کے ساتھ، قل آپ فرمائیے انما الآیات یہ نشانیاں تو صرف عند اللہ اللہ ہی کے پاس ہیں، وما یشعرکم اور
تمہیں کیا خبر انہا اذا جاءت جب یہ نشانی آ جائے گی تو لا یؤمنون تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر دیں گے افئدتہم ان کے دلوں کو وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو کما لم یؤمنوا بہ جس طرح وہ نہیں ایمان لائے تھے اول مرہ جس طرح وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے اول مرہ پہلی مرتبہ وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں۔ اب سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی شان یہ بیان کی ہے کہ زمین و آسمانوں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض موجد ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدیع کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور وہ پیدا کرنے والا جس نے بغیر کسی نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز کو پیدا کر دیا، اور اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، بدیع اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمانوں کا جو نظام بنایا ہے یہ بغیر کسی نقشے کے، یعنی پہلے سے موجود کسی ماڈل اور نمونے کے بنایا ہے اپنی طرف سے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان یہ بیان کی ہے کہ وہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو پھر وہ کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، وہ کسی کا والد نہیں ہے۔ تم کیوں اس کی طرف کسی بیٹے کی نسبت کرتے ہو یا کسی بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہو؟ تو فرمایا اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی بیٹا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ اچھا تم یہ تو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو جھوٹے طور پہ کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کرتے ہو کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہوگی۔ اب بیٹا ہونا یہ بیوی کو لازم ہے، بیوی ہوگی تو بیٹا ہوگا۔ تو تمہاری مت تمہاری گئی ہے، بے وقوف ہو، جو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف مناسب نہیں ہے وہ تم کر رہے ہو، اور پھر کر بھی اپنے ذہن کے بھی خلاف کر رہے ہو۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اس کی تو یہ شان ہے کہ پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم وہ تمہارا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خالق اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، خالق کل شیء ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فعبدوہ پس تم اسی کی عبادت کرو۔ اسی اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اس حق تمہارا یہ بنتا ہے کہ تم اسی خدا کو پوجو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار اسے آنکھیں نہیں گھیر سکتی۔ اب یہ بات اللہ رب العزت ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہے اب نظر نہیں آتا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ذات تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب ظاہر ہے اللہ رب العزت کوئی محدود تو نہیں ہے، آنکھیں تو اسے دیکھیں گی جو محدود ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے ہماری آنکھوں میں کہ ہم اس کا نظارہ کر سکیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ گھیرے ہوئے سب آنکھوں ہر چیز کے اوپر وہی اللہ تعالیٰ حاوی ہے۔ اب یہاں سے ایک عقائد کا مسئلہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں سوائے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا کہ ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ دیکھنا ممکن تو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے مطالبہ کیا تھا ربی ارنی انظر الیک اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کی آنکھوں میں طاقت پیدا فرماتے تو وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے کسی نے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے شب معراج اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ ایک نے کئی حدیث طیبات میں یہ بات موجود ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث طیبات ہیں۔ اور دیگر حدیث طیبات میں معراج کی رات جو آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کی ہے اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت آنکھوں کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ اہل ایمان اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ
الی ربها ناظر، بات چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن اور جنت میں اہل ایمان کو اپنا دیدار کروائیں گے تو ان کے آنکھوں کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں اتنی طاقت ہماری آنکھوں کے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ اللطیف الخبیر، وہ بڑا بڑی بین ہے اور پوری طرح باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئی ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے آنکھوں سے دیکھا اس نے اپنے فائدہ کیا۔ اب گرد و نواح میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف شعور دلانے والے دلائل بکھرے پڑے ہیں، قرآن پاک بھی آ رہا ہے، ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اگر تم آنکھیں بند کر لو، نہ دیکھو، بے توجہی کا مظاہرہ کرو تو اپنا نقصان کرو گے، لیکن اگر دیکھ لو گے، اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ گے، اس کے فرمانبرداری اختیار کر لو گے تو تمہارا اپنے فائدہ ہوگا۔ فمن اب سارا، جس نے آنکھوں سے دیکھا، فلی نفسہ، اس نے اپنا فائدہ کیا۔ ومن عمیہ، جو اندھا بنا رہا، ہر چیز موجود ہے، آنکھوں سے آنکھیں کھولنے والی چیزیں بھی موجود ہیں اور پھر دل کو معرفت دینے والی چیزیں بھی موجود ہیں، ایسے دلائل و حقائق موجود ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اندھا بنا رہا، گمسم بنا رہا، فعلیہا فعلیہا، تو اس نے اپنے نقصان کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلوں کو۔ ولیقولوا درست، تاکہ بول اٹھیں یہ لوگ کہ آپ نے خوب پڑھ کر سنایا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کر دیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اب توحید خداوندی کے دلائل جو قرآن پاک میں ہیں یہ طرح طرح سے ہیں، جو بکھرے ہوئے ہیں، کبھی ایک پہلو سے، کبھی دوسرے پہلو سے، کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، اسلوب بدلتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اکتائیں نہ۔ پوری توجہ کریں، ہر مرتبہ بات سننے کا، بات پڑھنے کا انہیں نیا لطف آئے اور نیا مزہ آئے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وعدد عن المشرکین، مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لیجیے۔ اب مشرکین طرح طرح کے ہٹ کندے کرتے تھے، پریشانیاں بناتے تھے، دین اسلام کا انکار کرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت پریشان بھی ہو جاتے تھے، تو قرآن پاک میں بار بار اس طرح کی تسلیاں آئی ہیں کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیے دعوت و تبلیغ کا، اور ساتھ ساتھ اپنے جو اعمال کا سلسلہ جاری ہے اسے بجا لائیے۔ باقی آپ نے پیغام پہنچا دیا، آگے ہم وہ قبول نہ کریں تو ان کا نقصان ان کے لیے ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو وہ شرک نہ کرتے۔ اب یہ قاعدہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو چکا کہ اللہ رب العزت جبراً لوگوں کو ہدایت کے اوپر پابند نہیں کرتے، بلکہ ہدایت کا راستہ بتایا جاتا ہے، گمراہی کا راستہ بتایا جاتا ہے۔ دونوں میں جو ہدایت کے راستے کے جو فوائد ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں، گمراہی کے راستے کے جو نقصانات ہیں وہ واضح کیے گئے، اور پھر آگے انسان کو اختیار دے دیے کہ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، ہدایت کے راستے پہ آؤ یا گمراہی کے راستے پہ جاؤ۔ تو فرمایا اللہ رب العزت اگر چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان کہ آپ ہر وقت کھلتے ہی رہیں اور کوئی اپنا نقصان کر بیٹھے۔ آپ ایسا نہ کریں، اللہ رب العزت نے انہیں اختیار دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ کدھر نقصان ہے کدھر نفع ہے۔ آپ ان تک بار بار پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ پیغام پہنچاتے رہا کیجیے، باقی جو ان کا انجام ہے وہ ہو جائے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ سے پوچھ کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم برا بھلا نہ کہو انہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دعوت حکمت عملی کا ایک اہم اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مبلغ ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا، وہ اتنا تربیت یافتہ ہونا چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ میں نے کس وقت بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے اور کس انداز میں بات کرنی ہے۔ اب ڈائریکٹ کسی کے معبود کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا ایک ہے، دلائل کے ساتھ کسی کے جھوٹ کو واضح کرنا وہ تو کرنی کرنا، حکمت کے ساتھ بات کرنا، اور جس کی وہ پوجا کرتے ہیں ان کی بے بخاتی اور ان کی فضولیت اور پھر ان کا نفع نہ ہونا، ان چیزوں کو واضح کرنا دلائل کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب کچھ بھی نہیں کیا گیا، دلائل بھی نہیں دیے، حکمت کو بھی اختیار نہیں کیا، اور ڈائریکٹ کسی کے معبودوں کو گالی دینا شروع کر دینا،
تو یہ دعوتی اور تبلیغی حکمت کے خلاف ہے. جب ایسا ہوگا تو پھر وہ جہالت میں اور زیادتی کرتے ہوئے اور ضد میں آ کے، اب مسلمانوں کا خدا تو سچا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، سب قابل تعظیم ہیں، پھر وہ ادھر گالیوں کا رخ کر لیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مسلمان اپنا نقصان کروانا شروع ہو جائیں گے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نہ برا بلا کہو انہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا. فَيَسُبُّ اللَّهَ، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بھی برا بلا کہنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کو، عدوان زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم، جہالت سے. تو یہ حکمت عملی تم نے خود اختیار کر دی. اب اسی سے علماء نے، ائمہ نے ایک اصول وضع کیا نا کہ اگر کوئی مباح کام کسی معصیت، کسی گناہ کا یا کسی نقصان کا سبب بنتا ہو تو اسے ترک کر دیا جائے، اسے ترک کر دینا، چھوڑ دینا جائز ہے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح راستہ کر دیا ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل، ثم الی ربہم، پھر اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اب رب کی طرف ہی مرجعہم، لوٹ کر آنا ہے انہیں. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا انہیں جو وہ کیا کرتے تھے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پوری کوشش سے، لئن جاءتہم آیۃ، اگر آگے ان کے پاس کوئی نشانی، لیؤمنن بہا، تو وہ ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ. اب مشرکین، نشانیاں تو بار بار آتی تھی اور قرآن پاک سے بڑھ کر بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی بار بار کہتے تھے دیکھو جی فلاں نبی کو تو یہ معجزہ ملا تھا، فلاں کو تو یہ معجزہ ملا تھا، تو آپ کے ساتھ پاس بھی کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مثلا ایک مرتبہ مشرکین نے کہا کہ یہ صفا کے پہاڑ یہ سونا بن جائے، تو اس طرح کے مطالبے کرتے رہتے تھے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمانے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے. تو انہیں جواب دیا جاتا ہے قل، آپ فرمائیے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. وما یشعرکم، تمہیں کیا خبر ہے. اب اس آیت تجربہ کا ایک پس منظر تو وہ ہے مشرکین کے مطالبے، اور دوسرا اہل ایمان کے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یہ مطالبہ کر ہی رہے ہیں تو انہیں نشانی دکھا دی جائے تاکہ یہ ایمان لے ہی آئیں. اب یہ وہ حیرت سے جو بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ جو اصل صورتحال یہ تھی کہ مشرکین نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ماننے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ مطالبات پر نشانیاں دکھائی جائیں، پھر نہ مانے تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. پہلے عذاب آتے تھے تو اللہ رب العزت اس امت پہ مجموعی طور پہ کوئی عذاب اتارنا نہیں چاہتے تھے. تو پھر اب مسلمانوں کی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ وما یشعرکم، مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب نشانی آ بھی جائے گی تو تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے اس کے ساتھ اول مرتبہ، پہلی مرتبہ. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اللہ رب العزت عمل کی، سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ ہمارے 7 پارے مکمل ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ پائے تک تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.